السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 4، 5 اور 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا سورۃ الشورى، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مطلب مشورہ ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کسی بھی سماجی نظام کی تشکیل کے لیے جو مرکزی نظام ہے وہ سیاسی نظام ہوتا ہے، اس نظام کو کیسے تشکیل دیا جائے گا، اس کا مرکزی نقطہ مشورہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جب تک کوئی بھی کابینہ یا حکومتی ڈھانچہ، انتظامیہ وہ مشاورت سے نہیں چلتی اور قومی حقوق کا خیال نہیں رکھتی، قومی ترجیحات کا خیال نہیں رکھتی، اس وقت تک قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جتنی مشاورت ہے، یہ رہنمائی کہاں سے لیں؟ اس کے لیے سچی تعلیم کی ضرورت ہے، سچی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرما دیا تھا، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اصل میں جو تربیت کا مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، کائنات بنائی، اور اس میں مرکز انسان کو پیدا کیا۔ اب اس انسان کی ترقی ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو عقل، سمجھ، دماغ دیا، فیصلوں کے لیے دل دیا، اور ہمت اور جرأت عطا فرمائی تاکہ یہ دنیا پہ ریسرچ کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے، اللہ کے وسائل کو دریافت کرے اور ساری انسانیت تک ان وسائل کو پہنچائیں اور اللہ کے اختیارات کو غالب کرے۔ یہ بندہ اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، لہذا اللہ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ انبیاء علیہم السلام کو بطور مثال اللہ نے پیش کیا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی دنیا کے اندر کامیاب اور پائیدار سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام وہی ہوگا جس سے اللہ کی رہنمائی آئے گی، اللہ کے تابع ہوگا۔ اس لیے آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے پھر یہ تربیت فرما دی کہ جب تک سسٹم کا مرکز اللہ نہیں ہے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ مرکز کیوں ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھو، جو حقیقی ملکیت ہے اس کو سمجھو۔ آج کے دور میں ہم نے حقیقی ملکیت اللہ کی تسلیم نہیں کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں انفرادی مادیت پرستی غالب آ گئی، جہاں پر لالچ اور خود غرضی غالب آ گئی۔
یہ انسان جب اللہ اس کو دیتے ہیں، پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں، تو یہ متکبر ہو جاتا ہے، مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ او بھائی تم مالک کہاں سے ہوئے ہو؟ تم تو دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے، اور یہ دنیا نے تجربات کر لیے، دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ اس لیے سمجھیے اس بات کو، لہو اسی کے لیے ہے، اصل حقیقی مالک اور ذاتی ملکیت کس کی ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ اس کے حقیقی مالک ہے، زمین کے مالک بھی اور زمینی وسائل کے مالک بھی۔ پھر انسان کہاں کا مالک بن گیا؟ آج سرمایہ داری نظام کے اندر جہاں سرمایہ کو ویلیو ہے، یہ سرمایہ داری نظام کیا پڑھا رہا ہے ہمیں؟ ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے اسلام سے دور ہیں، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ زمین انسان کی ملکیت ہے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ نہیں، زمین اللہ کی ملکیت ہے، زمینی وسائل اللہ کی ملکیت ہے، سیاسی طور پر انسانوں کو دی جاتی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ نظریہ درست کرنا ضروری ہے، آج اسی سے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کلام مبارک کو، آیت مقدسہ کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اوپر اونچی شان والا ہے، بلند و برتر ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور پھر اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ تمہارا ظلم، یہ شرک، اللہ کے امور میں مداخلت، اللہ کے اختیارات میں مداخلت، اور ان تمام چیزوں کو اپنا سمجھنا، اللہ کی چیزوں کو اپنا قرار دے دینا۔ اللہ رب العزت اتنے غصے میں بھی آ سکتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ مشرک جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ شرک، اللہ کا اولاد اللہ کی بتاتے ہیں، اور یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا آسمان پھٹ جائے گا، زمین اللہ رب العزت کی وہ شک ہو جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے۔ یعنی اللہ اتنی زیادتی ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اللہ کی بڑی نافرمانی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ المومن کے شروع میں ہم یہ اللہ رب العزت کا عرش الہی کے حوالے سے یہ سن چکے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، اور ہر طرف سے اللہ کے عرش کے ساتھ فرشتے چمٹے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے والی سچی جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔
کوئی غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، فرشتے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ معاف کرتے ہیں۔ کیوں نہ اللہ معاف کرے؟ الا سن لو ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اصل میں اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے سے یہ تربیت فرمائی کہ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ترقی کرے، ایک سماجی نظام تشکیل دے، سیاسی نظام تشکیل دے، معاشی نظام تشکیل دے، اور ان تینوں نظاموں کی تشکیل سے ہی ترقیات ہوں گی۔ جب تک اختیارات اللہ کے نہ تسلیم کیا جائے اور انسانوں کو برابر نہ سمجھا جائے، جب تک وسائل اور زمین اللہ کا تسلیم نہ کیا جائے اور ساری انسانیت کو اس کا فائدہ نہ دیا جائے، کسی شکل میں بھی سماجی نظام بہتر نہیں ہو سکتا، ترقیات نہیں آ سکتی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، سنیے اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا بھی شرک ہے، میرے امور میں مداخلت ہے، لوگ اپنے آپ کو میرے برابر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، والذین اتخذوا من دونہ، جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ اولیاء اپنے مددگار بنا لیے۔ سیاسی طور پر مددگار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پرستش شروع کر دیں، ان کی غلط باتوں کو بھی مان لیں، ظلم قبول کر لیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بڑی طاقت سمجھ لیں۔ اللہ کے امور کی مداخلت، یہی اللہ کی صفات کی مداخلت ہوتی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو یہ سب کچھ یاد ہے، اللہ نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے، اور جو بھی اللہ کے مقابلہ کرنے والے ہیں شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی گروہ ہیں، مشرکین، کفار، منافقین، ظالم، یہ سب اللہ نے ان کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ان کا اعمال نامہ تیار کیا ہوا ہے جو بچ نہیں سکیں گے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ذمہ نہیں ہیں۔ ان کی ذمہ داری جو ہے کہ یہ درست راستے پہ رہیں، غلط راستے پر نہ جائیں، گمراہ نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اپنی دعوت جاری رکھیں۔ پیچھے دعوت کے اصول آپ نے سورہ حامیم السجدہ میں سن لیے ہیں۔ اپنی دعوت جاری رکھیں الموعظۃ الحسنہ کی بنیاد پہ، اچھے الفاظ کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر بات کرتے رہیں، بات سمجھاتے رہیں۔ اتنا کام آپ کا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی فکر، اعلیٰ نظریہ کا شعور عطا فرمائے اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔